نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محبوب کے وصال کے لمحات جو جو قریب آتے ہیں عاشق کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ہر نئے آنے والی صبح اس کی حسرت ہوتی ہے کہ یہ روز وہ آنکھیں بند کرے اور گزر جائے۔ خزاں کا موسم بھی اسے بہار جیسا معلوم ہوتا ہے، اور جھلستی گرمی میں لب و رخسار کو سلسا دینے والی ہواؤں میں اسے باد صبا کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تاریک راتوں کی رتوں میں آسمان پر جلتے قمقمے رنگ و نور کی بارات کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ فضا میں ایک مانوس سی خوشبو اس کو محسوس ہوتی ہے اور فضا کو معطر کیے رکھتی ہے۔ ہر شے میں گل و بلبل کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور اسے لگتا ہے ایسے ہے جیسے اسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ اسے پہاڑ سے زیادہ بوجھل لگتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پر لگیں اور وہ اڑ کر محبوب کے پاس پہنچ جائے۔ اور بقول شاعر اس کی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ تصوف نہیں تجربہ ہے، یہ تصوف نہیں تجربہ ہے۔ خود کو دیکھوں تو وہ دکھائی دے۔ بس میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، یہی حال تھا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ محبوب سے ملاقات کے شوق میں رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور فرد محبت سے پکارتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور آپ کے ساتھیوں کا یہ حال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تھا تو 6 مہینے پیشتر اس کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جایا کرتا تھا تو 6 مہینے اداس رہا کرتے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے پتہ نہیں اس میں کیے ہوئے ہمارے اعمال وہ جو ہے کس معیار کے ہوں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو خوش نصیب ہیں کہ رمضان آپ کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ اب تو بس چند دنوں کی اور چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، اور ایک انوکھا مہمان وہ اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ، ساری محبتوں کے ساتھ، اپنی ساری برکتوں کے ساتھ، اپنی مغفرتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک ایسا مہمان جس کے ہوتے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایسا مہمان کہ جس کے ہوتے خیر ہی خیر، جی ہاں بس خیر ہی خیر ہوگی۔ ایک ایسا مہمان کہ جس کے آتے ہی نفس پاکی کی راہ لے گا۔ ایک ایسا مہمان کہ جس کے ہوتے محبتیں صرف اور صرف محبتیں پروان چڑھیں گی۔ ایک ایسا مہمان جس کے ہوتے ہوئے نہ کوئی چھوٹا ہوگا، نہ کوئی بڑا ہوگا، نہ کوئی کالا ہوگا، نہ کوئی گورا ہوگا، نہ کوئی امیر ہوگا اور نہ کوئی غریب ہوگا۔ ایک ایسا مہمان کہ جس کی شبوں میں محبوب سے راز و نیاز ہوگا۔ ایک ایسا مہمان کہ جس کی رتوں میں اپنائیت کا احساس ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ ایک ایسے مہمان کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں کہ جس کے انتظار میں کتنے ہی پیارے ملک عدم سدھار گئے، ہاں کتنے ہی قصہ پارینہ بن گئے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے برس میں اور آپ بھی قصہ پارینہ بن جائیں۔ اس ماہ کی عظمت اور برکت میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں بلا شبہ بڑی عظیم ہے، لیکن یاد رکھیں ایسا بھی نہیں کہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پائے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں یہ صرف اس شخص کے حصے میں آتی ہیں کہ جو اس کسان کی طرح محنت کرے اور اپنی فصل کو اچھی طرح تیار کر لے اور اس کا پھل جنت کی شکل میں حاصل کرے۔ اور اگر کسی غافل کسان کی طرح سوتا رہ جائے گا تو پھر وہ روزوں کی اور تراویحوں کی بارشیں، وہ رحمت کی بارشیں تو ہوتی رہیں گی لیکن ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، اور وہ بارش ایسے ہوگی جیسے کہ ایک چکنے پتھر پر پڑی اور سارا پانی بہہ گیا۔ تو آئیے سوچیں کہ اس بارش میں ہم اور آپ کیسے سیراب ہوں اور کون سے ایسے کام کریں کہ یہ لمحات جو ہے وہ ہمارے امر ہو جائیں۔ سب سے پہلا کام اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم ذرا ساستہ اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلی چیز وہ طویل حدیث ہمیں ملتی ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جس کا ایک حصہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اپنی نیتوں کو وہ خالص کر لیں کہ اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے لیے ہم امر بنائیں گے، اس کو ہم اپنی آخرت کے لیے ایک توشہ بنائیں گے، اس کو ایک یادگار بنائیں گے، اس انداز میں منائیں گے، اس رمضان المبارک کو گزاریں گے کہ
یہ ہمارے لیے یادگار بن جائے اور کل ہمارا سر اللہ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔